بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو الفضل العظیم۔ لب کشائی اور حرف آرائی کی ابتدا کی جاتی ہے اس رحمان و رحیم کے نام سے جو ہماری ہر ابتدا کی ابتدا ہے، جو ہماری ہر انتہا کی انتہا۔ وہ ہمارے خیاسات سے مبرہ اور تعینات حد و عدد سے منزہ ہے، اور اسی کے تقرب کمال کی روشنی میں اس کے مقربین اور مطلوبین کے نام ہر نفس درود، ہر نفس سلام۔ خواتین و حضرات، تسلیمات۔ علامہ رشید ترابی کی 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے آج یہ 8واں سلسلہ پیش خدمت ہے۔ آج کے اس یادگاری لیکچر کا موضوع ہے وحدت اسلامی، اور اس کے مقرر ہیں ممتاز مسلم اسکالر ڈاکٹر سید کلب صادق، جو یوں بھی میرے اور آپ کے ہر دل عزیز ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حصول علم کے ذریعے آدمی عالم تو بن جاتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن عالم ہو کر علم کا صارف ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور صارف ہو کر مصلح اور مجدد ہو جانا یہ بڑا کارگزارا ہے۔ قرآن حکیم نے کامیابی کے 3 درجے بتائے ہیں: فوز مبین یعنی کھلی کامیابی، فوز کبیر یعنی بڑی کامیابی، اور تیسرا درجہ ہے فوز عظیم۔ ظاہر ہے کہ پہلی کامیابی تو یہی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، اور دوسری کامیابی جو ہے فوز کبیر، کہ وہ اس علم کو تقسیم کرنے کا اور اس کے انفاق کا اہل ہو۔ تیسری بڑی کامیابی جو عظیم کامیابی ہے، جسے فوز عظیم کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس علم سے اور اس کے صرف سے ایک مفاد عامہ کی ایک ایسی سبیل بنائی جائے جو سلوک جاریہ کہلائے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر سید کلب صادق کامیابی کے اس تیسرے درجے پر فائز ہیں۔ میں رب الارباب کی بارگاہ میں دعا گزار ہوں کہ ڈاکٹر سید کلب صادق کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رہے، اور اب میں ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا خطاب مرحمت فرمائیں۔ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت مولانا احترام الحق صاحب مدظ اللہ العالی، برادر عزیزم نصیر ترابی صاحب اور طہا ترابی صاحب، اور اس حال میں تشریف فرما اسکالرز، دانش مند اور روشن فکر سامعین، آج یہ پہلا موقع ہے میرا کہ مجھے اپنے محبوب کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے اپنی پوری زندگی میں ان کی مجلس میں شریک ہو کر صرف ایک ہی تقریر سنی، اور وہ بھی بہت ہی زمانہ ہوا جب میں غالباً 17-18 سال کا رہا ہوں گا۔
جب میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ کراچی آیا تھا، جٹ نئے مجلس سے ہو رہی تھی، اور وہاں دن میں 3 مجلسیں تھیں۔ ایک مجلس علامہ مرحوم مغفور نے پڑھی تھی، دوسری مجلس علامہ اظہر حسن زیدی نے پڑھی تھی مرحوم نے، اور تیسری مجلس میرے والد مرحوم نے پڑھی تھی۔ اس مجلس کو سن کر جو کیف مجھ پر طاری ہوا تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ جو سحر مجھ پر ہو گیا تھا، میں ایک مسحور ہو گیا تھا بالکل۔ وہ سحر کی کیفیت اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی مجھے یاد ہے۔ موضوع میرا وحدت اسلامی ہے، اور علامہ رشید ترابی مرحوم اپنے مسلک پر سختی سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ایک فرقے کی آنکھ کا تارا نہیں تھے، بلکہ تمام فرقے اسلامی کی آنکھوں کا تارا تھے، اس لیے کہ مسلک سے وابستگی کی بنا پر دشمنی پیدا نہیں ہوتی، جارحانہ اور غیر منطقی انداز خطابت سے دشمنیاں پیدا ہوتی۔ ان کا وہ پیار بھرا انداز، وہ مخلصانہ انداز گفتگو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے بعد سے میں دنیا میں جہاں جہاں گیا، بہت سے اہل سنت حضرات مجھے ملے پاکستان کے، جنہوں نے جہاں اور باتیں بیان کی وہاں یہ بھی کہا کہ ہم علامہ صاحب کی تقریروں میں شرکت کرتے تھے۔ ہم بہت فخر کے انداز سے انہیں بات کہی کہ ہم علامہ رشید ترابی کی یہاں شرکت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی مجلسوں میں جو بھی شریک ہوا، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے اور فرقے سے اس کا تعلق ہو، وہ خالی شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی جو چھاپ اس کے دل پر بیٹھ جاتی تھی، وہ چھاپ پھر تا زندگی اس کے دل پر قائم اور برقرار رہتی تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو بھی ہمارے نصیر ترابی صاحب نے فرمایا۔ ظاہر ہے میرے پاس 40 منٹ کا وقت ہے، اور میں وقت کی سخت پابندی کرتا ہوں۔ میرے مسلک کے اعتبار سے، بلکہ عالم اسلام میں کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے خطیب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ وہاں سے ہماری خطابت کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ آپ کی خطابت کا اثر کیا تھا، ایک موقع میں آپ کے سامنے، وہ بھی 20 سے کاٹ کے، چونکہ بہت کم ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ ایک جنگ میں مولا علی کا لشکر ذرا کچھ دباؤ میں تھا، انڈر پریشر تھا۔ آپ اپنے لشکر کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد اس لشکر کو اس کا ٹارگٹ بتایا، ہدف بتایا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، کرنا ہے، کیا ٹارگٹ تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بس ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اس ایک جملے نے پورے لشکر کی سائیکالوجی کو چینج کر دیا، اور ان میں وہ بے مثال جوش پیدا ہو گیا، وہ بے مثال ان میں شجاعت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حملہ کر کے اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا۔ اب اس کا ترجمہ عربی میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اس میں خوبصورتی ہے، وہ میں اردو میں کہاں سے لا سکتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ الحیات فی موتکم قاہرین، کامیابی کی راہ میں اگر تم جان دے دو گے تو جان تمہاری جائے گی نہیں، تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔ والموت فی حیاتکم مقہورین، اور اگر شکست کھا کر تم زندہ رہے تو یہ زندگی تمہاری موت سے بدتر ہوگی۔ اس ایک جملے نے پورے لشکر کی کایا پلٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد درمیان کی ساری کڑیوں کو حذف کرتے ہوئے میں بر صغیر ہند و پاک پر آنا چاہتا ہوں۔ تو میں جانتا ہوں حضرات اہل سنت میں بھی بہت
عظیم المرتبت خطبہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام بھی میں جانتا ہوں، ان کے کارنامے بھی جانتا ہوں، ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی سکتا ہوں۔ خود میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، یہ کسی سے کم نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنے لمیٹیشنز کا اور محدودیت کا اندازہ ہے۔ ہمارے فرقے میں جو سب سے بڑا خطیب پیدا ہوا، جس نے مجلسوں کے رنگ کو بدل دیا، جس نے مجلسوں کے پہلے روضہ خوانی ہمارے یہاں ہوتی تھی، نکات نہیں بیان کی جاتے تھے، اور اس طرح کی جو اب آپ نے تقریر سن، اس طرح بس خالی وہ روضۃ الشہداء کتاب تھی، اسی کے مسودات کو پڑھ دیا جایا کرتا تھا۔ یہ مولانا سبط حسن صاحب مرحوم تھے، جن کا لقب تھا خطیب اعظم۔ 1932 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین ہوئی امام باڑہ غفرآباد لکھنؤ میں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے ظفر مہدی صاحب، ان نے بڑی محنت سے ان کی لوح مزار کی عبارت کو تیار کیا، جس میں سے ہر جملے سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ چنانچہ وہ جو لوح مزار پر پتھر لگا ہوا ہے، اس کا عنوان ہے قبر خطیب اعظم۔ یہ قبر خطیب اعظم مادہ تاریخ ہے۔ دوسری لائن ہے لحد شمس العلماء آغائے مولانا سبط حسن مرحوم، اس سے بھی تاریخ نکلتی ہے۔ اسی طرح سے ہر لائن سے تاریخ نکلتی ہے۔ ان کی میں یہ بات مصلحتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ سبط حسن علی اللہ مقامہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ عربوں کی طرح سے عربی پر عبور رکھتے تھے، نثر اور نظم ایک طرح سے۔ حضرت مولانا احترام الحق صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے عربی کے قصیدوں کے اشعار کو لبید اور امرؤ القیس کے قصیدوں میں ملا دیا جائے تو امتیاز کرنا مشکل ہوگا کہ اس میں سبط حسن کا کلام کون سا ہے اور امرؤ القیس کا کلام کون سا ہے اور لبید کا کلام کون سا ہے۔ اور یہی حالت تھی ان کی فارسی نثر و نظم پر بھی، اور یہی حالت تھی ان کی اردو نثر و نظم پر بھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب خطابت کی بنیاد عمیق مطالعے پر ہوتی ہے، جب خطابت کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے، فہم پر ہوتی ہے، بصیرت پر ہوتی ہے، صحیح فکر پر ہوتی ہے، تو پھر اس میں دوام ہوتا ہے۔ اور اگر خالی جذباتی باتیں ہوتی ہیں تو سننے والے اس وقت تو بہت داد دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی شاعر ہو چاہے کوئی خطیب ہو، لیکن اس کلام میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ بعد میں کوئی اس شاعر کو یا اس خطیب کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ اس نام میں کوئی خطیب شاعر پایا جاتا تھا۔ علامہ سبط حسن علی اللہ مقامہ کے بعد پھر اس سلسلے میں ہم کو ایک کہکشاں نظر آتی ہے، جس میں نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نونہروی، حافظ کفایت حسین صاحب، علامہ حضرت حسن زیدی، یہ سب آسمان خطابت کے جگمگاتے ہوئے ستارے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی جگہ پر مرتبہ تھا اور شان تھی اور عزت تھی اور وقار تھا۔ لیکن اب میں کیا کہوں، سب اپنی اپنی جگہ پر ستارے تھے، مگر علامہ رشید ترابی میں جو بات تھی مرحوم میں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ عدیم المثال کیفیت تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کی عربی کتنی مضبوط تھی، میں جانتا ہوں، میرے پرسنل نالج میں یہ بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فارسی پر ان کو کتنا عبور تھا، بے ساختہ وہ فارسی میں بھی تقریر کر سکتے تھے اور عربی میں بھی تقریر کر سکتے تھے، اور انگریزی پر بھی ان کو عبور کامل حاصل تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان میں ایک شمع جل رہی ہے، اور پاکستان کی عوام پروانوں کی طرح سے شمع کے گرد، جہاں جہاں یہ شمع جا رہی ہے پروانے ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک مثبت ٹارگٹ لے کر چلے تھے، ہدف لے کر چلے تھے، اور اس میں وہ 100% کامیاب رہے، اور وہ ہدف یہی تھا کہ مسلمانوں کی وحدت کو برقرار رکھا جائے، اسلامی امت میں ہر قیمت پر اتحاد کو برقرار رکھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور اور بافہم اور ذمہ دار عالم کا، چاہے وہ اسلام کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ ہدف ہے اور یہی ہدف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے، پاکستان میں شیعہ بھی ہیں، پاکستان میں سنی حضرات بھی ہیں،
اس میں حنفی بھی ہیں، اس میں شافعی بھی ہیں، اس میں حنبلی بھی ہیں، اس میں مالکی بھی ہو سکتا ہے کہ ہوں، اور بھی سب سیکٹ سے وابستہ افراد ہوں گے۔ لیکن ایک بات سارے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے ان کا مسلک کچھ بھی ہو، مسلک اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اگر مسلک اللہ نے بنایا ہوتا تو مسلک کا لفظ قرآن میں ہوتا، مسلک کا لفظ ہی قرآن میں نہیں۔ اور فرمایا آپ نے مذہب انسان بناتا ہے، اگر مذہب اللہ نے بنایا ہوتا تو مذہب کا لفظ کہیں نہ کہیں قرآن میں ہوتا، لیکن قرآن مجید میں کہیں مذہب کا لفظ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کا نام ہے دین۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مذہب انسان کا بنایا ہوا ہے۔ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مسلک انسان کا بنایا ہوا ہے۔ ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں اور ہر مسلک والے کو ہر مسلک کا احترام کرنا چاہیے، مگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان انسان ہے اور معبود معبود ہے، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ خالق اور اللہ اور معبود کے بنائے ہوئے دین کو اگر اوپر رکھا جائے، مسلکوں کو نیچے رکھا جائے تو کوئی پرابلم ہی پیدا نہیں ہوگی، کوئی مشکل ہی پیدا نہیں ہوگی، کوئی اختلاف ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے مسلک کو اللہ کے بنائے ہوئے دین پر غالب کر دیتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے کہ تمہارا نام مسلمان کے ہوا سماکم المسلمین۔ حضرت ابراہیم نے ہمارا نام سب سے پہلے مسلمان رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں گزرا ہے حضور کے بعد، حضور تو سب سے اوپر امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کے نیچے پھر حضرت ابراہیم ہیں۔ تو کسی نے بھی کوئی مسلک بنایا ہو، اس کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو، وہ کتنا ہی صاحب عزت و وقار ہو، لیکن حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس نام کو قرآن نے انڈورس کیا۔ جب قرآن نے اس کو انڈورس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی نام قرآن نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور جب قرآن نے پسند کیا ہے تو یہی نام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو کتنی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کے پسند کیے ہوئے نام کو چھوڑ کر وہ نام اختیار کریں، وہ نام اپنے تعارف کے طور پر بتائیں کہ جو نام اگرچہ بڑا صاحبان مراتب ہیں وہ لوگ، مگر بہرحال انسان ہیں جن انسانوں نے ان مسلکوں کو بنایا ہے۔ تو مسلک اور مکتب اور مذہب نام ہے انٹرپریشن کا یا ڈیفرنٹ اسکولز آف تھاٹس کا، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس سے کہیں نجات آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ایک ہے۔ جیسے ایک درخت جب زمین پر بویا جاتا ہے تو اس درخت کا تنا ایک ہوتا ہے، لیکن جب وہ درخت اوپر اٹھتا ہے تو شاخیں اس کی پھیل جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جتنی شاخیں ہیں ان میں آپس میں ٹکراؤ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شاخیں الگ الگ ہیں، مگر وابستہ ایک ہی تنے سے رہتی ہیں، اس لیے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر شیعہ اور سنی، دیوبندی اور بریلوی اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے درخت کی شاخیں الگ الگ ہوتی ہیں مگر تنا ایک ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارا تنا ایک ہے جس کا نام ہے اسلام، اور شاخیں الگ الگ ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت مولانا احترام نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، مجھے آپ کی تشریف آوری سے بڑی خوشی بھی ہے، میرا خون بھی بڑھ رہا ہے، مگر میں ذرا پچک بھی رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر مجھ سے کہیں پر کوئی سہو ہو جائے گا تو حضرت مولانا اس کی انشاءاللہ ضرور اصلاح فرما دیں گے۔ دیکھیے، ایک بات اللہ نے اپنے بارے میں کہی ہے قرآن مجید میں، اور وہ کیا بات ہے؟ ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم مسلمانوں پر وہ اپنا احسان بتا رہا ہے، ہم مسلمانوں پر ہمارا اپنا اللہ، ہمارا معبود یہ احسان بتا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں ہماری اس نعمت کو یاد رکھو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ ہم تھے، یہ تمہارا اللہ تھا
کہ جس نے دشمنیوں کو مٹا کر آپس میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کے جب ہم نے الفت پیدا کر دی تو دشمن آپس میں بھائی 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 ہو گئے. اور فرمایا آپ نے، حضرت آپ کی خدمت میں مؤدبانہ پیش ہے، عرض کر رہا ہوں، اللہ اپنا احسان کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ ہم دشمن تھے، اس نے ہماری دشمنی کو مٹا دیا، اور دشمنی یوں اس نے مٹا دی کہ ہم سب سارے اختلافات بھول کر بھائی بھائی ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں کو بھائی بھائی بنانا اللہ کا کام ہے، شیطان کا بھی ایک کام ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے ان الشیطان ینزغ بینکم. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تم کو لڑاتا ہے. اب سارے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ مشیت الہی کی تکمیل کرتے ہوئے ان کو آپس میں بھائی بھائی کی طرح سے رہنا ہے، یا شیطان کے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہوئے آپس میں دشمن بن کے رہنا ہے. ایک ہدف شیطان کا ہے اور ایک احسان میرے معبود کا ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کریم نے یہ احسان کر کے ہم کو یہ احسان یاد بھی دلایا ہے. آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں، اب وہ امریکن مصنف اس دنیا میں تو نہیں رہ گیا، ابھی حال ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، سیموئل پی ہنٹنگٹن، جس نے کتاب لکھی تھی دا کلیش آف سویلائزیشنز. یہ بہت شاندار لائبریری، یہاں بھی وہ کتاب موجود ہوگی، اور آپ میں سے بہت سے حضرات ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی اس کتاب کے باوجود یا تو مسلمان اس کو پڑھ نہیں سکے، اکثریت ان کی اس لیے کہ وہ انگریزی سے ناواقف ہیں. یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے انگریزی سے ناواقفیت کا. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، میدان جنگ میں جہاں آپ کو اپنی پہچان ہونا ضروری ہے، وہاں دشمن کا پہچاننا بھی ضروری ہے. اگر آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے دھوکہ کھا جائیں گے. اپنے کو پہچاننے کے لیے آپ عربی پڑھیں، اردو پڑھیں، فارسی پڑھیں، مگر دشمن کو پہچاننے کے لیے آپ کو انگریزی پڑھنا پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی کتاب اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ کیا سمجھیں کہ اس میں کیا زہر اس نے اگلا ہے، دا کلیش آف سویلائزیشن. تو اس میں لکھا ہے کہ ہماری سویلائزیشن کے مقابلے میں جتنی تہذیبیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ہم ان سب کو کھا جائیں گے، ان سب کو نگل جائیں گے، سب کو ہضم کر جائیں گے. دو تہذیبیں، دو سویلائزیشنز ہمارے لیے پرابلم بنیں گی، ایک چائنیز سویلائزیشن، ایک اسلامک سویلائزیشن. چائنیز کے جو لکھا ہے اس نے اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بڑی سخت جان تہذیب ہے، اس کو ہضم کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. اس کو مٹانے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک نہ ہونے دو. آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو مٹانے کے لیے آپ کو ایک نہیں ہونے دے گا، وہ کہہ رہا ہے، اس نے اپنے کارڈز اوپن کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. اور ہنٹنگٹن کے مقابلے میں استغفر اللہ کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اب سیاق میں یہی بات آ گئی عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماعہ. ایک طرف ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ تاکہ ان کو ہم کھا جائیں، دوسری طرف اللہ کہتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا ہاتھ تمہارے ساتھ ہوگا، اگر اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی تو بڑے سے بڑا دشمن بھی تم کو کھا نہیں سکتا، مگر اللہ کی تائید تمہارے ساتھ اسی وقت ہوگی. ید اللہ مع الجماعہ، وہ ایک تمہارے ساتھ اسی وقت ہوگا کہ جب تم سب مل کر ایک ہو جاؤ. یہ رسول کا پیغام ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کو ایک ہونا پڑے گا. الحمدللہ، صحیح ہو یا غلط، ممکن ہے کہ میری فکر صحیح نہ ہو، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے مذہب نہیں لڑاتا ہے، مذہب نہیں لڑاتا. علامہ اقبال نے کہا مذہب نہیں سکھاتا پرب ہے. مذہب تو محبت کا پیغام ہوتا ہے، مذہب تو خدمت کا پیغام ہوتا ہے، مذہب تو مشکلیں حل کرنے کے لیے آتا ہے. اور ہمارے یہاں اسلام آپ کی مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے.
آپ کے مسائل کو دور کرنے کے لیے آیا، بشرطے کہ آپ کو اسلام کی معرفت حاصل ہو۔ سب سے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں مگر اسلام کو جانتے نہیں ہیں، اسلام کی معرفت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ کرائٹیریا بنا لیا گیا ہے، میں اس پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، وہ مسلمان ہے۔ بھائی اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دینے والا واقعی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ اسلام انسان کا ہی اسلام نہیں، یہ تو طوطا مینا کا اسلام ہے۔ طوطے کو سکھا دیجیے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے لگے گا، مینا کو سکھا دیجیے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام بہت عظیم شے ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جب انسان اپنی تمام مرضیوں کو اور خواہشات کو اللہ کی مرضی میں سمو دے، ہم کو چاہے ہی نہیں، جو چاہے وہ معبود چاہے، ہم کو سوچے ہی نہیں، جو معبود نے ہمارے لیے سوچا ہے، جب ہم اسی کے پیچھے چلنے لگے پیچھے پیچھے بغیر ریزرویشن، تب ہم اسی اعتبار سے اتنے مسلمان ہوں گے۔ اور سمجھا آپ نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نہیں لڑاتا، دین نہیں لڑاتا، مگر جہالت لڑاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے غلط نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی شیعہ اگر پڑھا لکھا ہے کبھی نہیں لڑے گا، کوئی سنی اگر پڑھا لکھا ہے کبھی نہیں لڑے گا، کوئی دیوبندی اگر پڑھا لکھا ہے کبھی نہیں لڑے گا، کوئی بریلوی اگر پڑھا لکھا ہے کبھی نہیں لڑے گا۔ شیعہ اگر جاہل ہے تو ضرور لڑے گا، سنی اگر جاہل ہے تو ضرور لڑے گا، دیوبندی اگر جاہل ہے تو ضرور لڑے گا، بریلوی اگر جاہل ہے تو ضرور لڑے گا۔ اس لیے کہ جاہل میں اور جانور میں ایک حرف مشترک ہے جیم، وہ بھی جیم سے ہوتا ہے اور یہ بھی جیم سے ہوتا ہے۔ جانور لڑتے رہتے ہیں، انسان کبھی نہیں لڑتا۔ تو کبھی آپ کو اگر سنی شیعہ لڑتے ہوئے دکھائی دیں تو یہ کہیے سنی شیعہ جانور لڑ رہے ہیں، سنی شیعہ انسان نہیں لڑیں گے۔ انسان کبھی نہیں لڑتا۔ انسان اگر واقعی معنی میں انسان ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، تو وہ مسائل کو دیکھیے، آپ بات کو سمجھ لیجئے، جہاں علم ہوگا، جہاں نالج ہوگی، وہاں جو میں ہمیشہ کتنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا، ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی، ہمارے پاس نالج ہوگا، تو ہمارا اپروچ ریشنل ہو جائے گا۔ جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو ہمارا اپروچ ایموشنل ہو جائے گا۔ ایموشنز ہمیشہ لڑاتے ہیں، ریشنل اپروچ ہمیشہ ملاتا ہے۔ تو جب تک کہ ہم اپنا اپروچ چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، حضرت مولانا احترام الحق صاحب قبلہ کی خدمت میں اور آپ سب حضرات کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے لکھنؤ میں دینی مدرسے میں 2 مدرسوں میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک کا نام ہے جامعہ ناظمیہ اور ایک کا نام ہے جامعہ سلطانیہ۔ یہاں میری دینی تعلیم ہوئی تھی۔ پہلے میں اپنے فرقے کو کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 2 مدرسے دینی مدرسے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ یہ 2 مدرسے دینی مدرسے ہیں۔ لیکن اب آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جب میں نے اس مدرسے میں، ان مدرسوں میں 15 سال اپنی زندگی گزارے، تو میں نے ایک کتاب بھی سنیوں کی نہیں پڑھی۔ اس میں کسی سنی مکتب فکر کی کوئی کتاب مجھے نہیں پڑھائی گئی، بلکہ کلام و مناظرے میں مجھے یہ پڑھایا گیا کہ تم حق کے اوپر ہو، سنی باطل کے اوپر ہیں، اور کیا آپ نے۔ اور اگر آپ مدرسہ فرقانیہ میں جائیں گے جو لکھنؤ میں ہے، یا اور جو سنی حضرات کے مدارس ہیں، کہا یہی جائے گا کہ یہ دینی مدرسے ہیں۔ دینی مدرسہ کوئی نہیں ہے، اس میں سب فرقوں کے مدرسے ہیں۔ دینی مدرسہ کوئی نہیں ہے، سب فرقوں کے مدرسے ہیں، اور دوسرے فرقے کے بارے میں وہاں نگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے بچے جو وہاں سے پڑھ کر نکلیں گے ویسے ان کے نظریات ہوں گے۔ میں حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت احترام کے ساتھ، ان کا خود ہی نام، احترام کے بغیر ان کا نام ہم لے ہی نہیں سکتے، تو یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور میں حاضر ہوں اس کے لیے، یہ سارا انتظام کرانے کے لیے۔ حضرت تشریف لے جائیں۔ ابھی میرے ساتھ چند مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے
جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری، جماعت اسلامی ہند کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مجھے بلایا نہ جاتا ہو، کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مجھے نہ بلایا جاتا ہو۔ جماعت اہل حدیث کے حضرات بھی مجھے بلاتے ہیں اپنے یہاں تقریریں کرانے کے لیے۔ خیر، تو جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا رفیق قاسمی صاحب، قاسمی لگا ہوا ہے تو آپ سمجھیے کس مکتب فکر سے تعلق ہے ان کا، وہ میرے ساتھ ایران تشریف لے گئے ابھی 3-4 مہینے پہلے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایران میں اسلام کی کیا خدمت ہو رہی ہے، اسلام کی، کسی ایک مسلک کی نہیں، سیاہ ستہ وہاں چھپ رہی ہیں، قبلہ سیاہ ستہ ایران میں چھپی ہیں، سنی حضرات کی کتنی کتابیں کتنی خوبصورت جو وہاں چھپی ہیں، میرے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے۔ جب میں ان کو آیت اللہ مرشی کی لائبریری میں لے کر گیا تو وہ رونے لگے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی غیر معروف شخصیت تھوڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہلے ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا اب تک کہ شیعہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، بس یہ اور یہ کرتے ہیں، کچھ نگیٹو باتیں بتا دی گئیں، یہاں تو آ کر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ اسلام کی جتنی خدمت کر رہے ہیں ہم اتنی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں ان کو لے کے اسی لیے گیا تھا، میری تجویز ہو گئے تھے، مجھ سے مشورہ، میں نے کہا ان کو بلائیے۔ کیوں میں نے کہا ان کو بلائیے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک آرگنائزیشن ہے۔ پھر وہاں سے جب پلٹے تو وہ خود بالکل منقلب ہو چکے تھے۔ اب وہ جو ان کا میگزین نکلتا ہے زندگی نو ماہانہ، اب اس کو دیکھیے اب اس میں کیا آ رہا ہے۔ تو ایک ان کے سفر سے پورے ہندوستان میں ہمارا تعارف ہو رہا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ملا بتاتے ہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ اور سمجھا آپ نے؟ تو اسی سفر میں یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی، جو میرے میزبان تھے وہ مجھے جامعۃ المصطفیٰ میں لے کر گئے حضور، جامعۃ المصطفیٰ۔ اب میں جو اس جامعہ میں گیا، وہ جامعہ کا چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، اتنا خوبصورت، بڑے بڑے اس میں میدان، کرکٹ کے میدان اور فٹ بال کے میدان اور کھیلنے کی ساری فیسلٹیز اور سب کچھ۔ لیکن جب میں نے دیکھا وہاں کے اوپر تو ہر کلر کا آدمی دکھائی دے رہا ہے بچہ وہاں کے اوپر، ہر صورت کا دکھائی دے رہا ہے، ہر قد و قامت کا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے کہا کیسا اسکول ہے بھائی، یہ کیسا مدرسہ ہے؟ تب مجھے بتایا گیا کہ اس مدرسے میں 67 ممالک کے بچے پڑھ رہے ہیں، 67 کنٹریز کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر مسلک کے بچوں کو یہاں بلاتے ہیں، جتنے اسلامی مسلک ہمارے علم میں ہیں سب کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ہم کامل دیانتداری کے ساتھ ان طلباء کو جو کسی ایک مخصوص مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہی پڑھاتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے، انہی کی فقہ ہم پڑھاتے ہیں، انہی کے اصول اور فقہ ہم پڑھاتے ہیں، انہی کا فلسفہ ہم پڑھاتے ہیں، انہی کی تاریخ ہم پڑھاتے ہیں، ہم اس میں کہیں خیانت نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر پوری دنیا میں یہی ایک جامعۃ المصطفیٰ ہے جو دینی جامعہ ہے، کہ یہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے اور ہر فرقے کو اس کے مسلک اور فرقے کے مطابق وہاں پر دینی تعلیم دی جا رہی۔ تو میں نے کہا پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچے جب اپنے کلاس میں جائیں گے تو سنی تھیولوجی پڑھیں گے، دیوبندی تھیولوجی پڑھیں گے، مالکی فقہ پڑھیں گے، حنبلی فقہ پڑھیں گے، جو چاہیں گے پڑھیں گے۔ کلاس میں جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو الگ الگ ہوں گے، لیکن جب کرکٹ کھیلنے کے لیے آئیں گے تب یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ حنبلیوں کی ٹیم ہو، یہ شیعوں کی ٹیم ہو، یہ سنیوں کی ٹیم ہو، یہ مالکیوں کی ٹیم ہے، وہاں تو ملیں گے۔ تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پڑھیں اپنا اپنا، لیکن کم سے کم کھیل کے ذریعے سے ہم ان کے درمیان سے دوریوں کو دور کر دیں، فاصلوں کو دور کر دیں۔ دیکھیں کتنی اچھی فکر ہے۔ کیا پاکستان میں ایسا مدرسہ نہیں کھل سکتا ہے؟ نہ سنی اتنے برے ہیں جیسا بہت سے لوگ ان کو بتاتے ہیں، نہ بھائی شیعہ اتنے برے ہیں جیسے ہم کو بتایا جاتا ہے۔ آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس۔ اگر کسی فرقے کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جاتی ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے بھائی یہ آدمی بھی تو انسان ہے، انسانیت سے گری ہوئی اتنی بات کو ایک انسان کیسے انجام دے سکتا ہے؟ یہ بات اپنی ملے گا سوچنے کا محل ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اور چونکہ یہاں پر شیعہ حضرات کی اکثریت ہے، میرا کام ہے آپ کو بتا دینا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے شیعہ مسلک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
اور ہم لوگ زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ اتنے مراجع کا نام میں لے رہا ہوں میرے بالکل بچپنے کے زمانے سے، اس سے بھی پہلے کے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو ہمارے مرجع وقت تھے اپنے زمانے میں، آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی جن کی مقبولیت اپنے زمانے میں آیت اللہ خمینی سے کم نہیں تھی، وہ۔ اس کے بعد آیت اللہ محسن الحکیم، اس کے بعد آیت اللہ ابو القاسم خوئی، اس کے بعد آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی۔ غرض کہ ہمارے جتنے مراجع ہیں ان نے بہت سختی کے ساتھ، خاص طور پر وہ لوگ جو ممبر پر جاتے ہیں، سب کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں، جو ممبر پر جاتے ہیں ان کو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد وحدت اسلامی کی بات کرنا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی بات نہ کرنا۔ اور 99% شیعہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے مقلد ضرور ہیں، یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ وہ جس کے مقلد ہوں مجھ سے کہیں، میں جب لکھنؤ جاؤں گا، یا وہ خود اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو ای میل کا زمانہ ہے، آپ خود پوچھ لیں کیا کہتے ہیں وہ۔ ابھی لکھنؤ سے 12-13 نوجوان ذاکرین گئے تھے آیت اللہ سیستانی خدمت میں، تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، قریب 12-14 لوگ تھے ممبروں پر بیٹھنے والے، مگر میں بغیر خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی نے ان کے نگیٹو اپروچ پر ان کو بہت سختی سے روکا، ان کو ڈانٹا، ان کو متنبہ کیا کہ یہ ممبر مسلمانوں کو ملانے کے لیے ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اب جن کو نہیں معلوم ہے آج میں نے ان کو بتا دیا، اگر یقین نہ ہو، اور کیوں نہیں یقین کریں گے، میں یہ تقریر میں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں غلط بات تھوڑی کہہ سکتا ہوں۔ پھر بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آیت اللہ سیستانی سے پوچھ لے کہ اس کی تکلیف کیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ جب تک 1-to-1 کانٹیکٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے قریب آئیے، بغیر ایک دوسرے کے قریب آئے ہوئے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کوئی سنی ملا یہ آپ کو نہ بتائے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، کوئی شیعہ ذاکر آپ کو یہ نہ بتائے کہ سنی کیا ہوتے ہیں۔ سنی کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے، مولانا تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے سنی کیا ہوتے ہیں۔ اور فرمانے سنی کیا ہوتے ہیں یہ پوچھنا ہے تو آپ مولانا رفیع عثمانی صاحب سے پوچھئے کہ سنی کیا ہوتے ہیں، یہ بتائیں گے سنی کیا ہوتے ہیں۔ جن کو یہی پتہ نہیں کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، وہ یہ کیا بتائیں گے کہ سنی کیا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میری سنی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ غیر ذمہ دار لوگوں کے بیانات پر نہ جائیں، مذہب ہمیشہ ذمہ دار لوگوں کے سہارے چلا کرتا ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے حدود کیا ہیں، ہمارے احکام کیا ہیں، ہماری فقہ کیا ہے، ہماری اصول فقہ کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہیں، اور ہمارے عبادات کیا ہیں۔ اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر شے بالکل ممکن ہو گئی۔ ایک بات آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پھر توجہ فرمائیں۔ عبادات کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، نماز کی بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی تفریق نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، رسول نے فرمایا ہے، دین کا ستون ہے کھمبے میں جیسا، خیمے کے اندر کھمبا لگا ہوتا ہے، اس پر خیمہ ٹکا ہوتا ہے، وہ گر جائے تو خیمہ گر جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کا خیمہ، اس کا ستون نماز ہے۔ روزے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ قرآن میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم کیسے اہمیت سے انکار کر سکتے ہیں؟ حج کی اہمیت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز اپنی جگہ اہم ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر ایک نماز کا جسم ہے، ایک نماز کی روح ہے۔ نماز کا جسم یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا جسم یہ ہے کہ آپ تحیات پڑھ رہے ہیں یا تشہد پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے آپ بیچ میں اختلاف ہے، لیکن جو نماز کی روح ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور وہ روح کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، امام حجاب صادق سے، کہ فرزند رسول نماز کی اتنی اہمیت ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو نماز ہم نے پڑھی تھی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس میں کوئی سنی اختلاف کرے گا؟ کوئی دیوبندی اختلاف کرے گا؟
تو امام نے فرمایا کیسے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو تم کو اسی وقت معلوم ہو جائے گا جیسے ہی تم نے نماز پڑھی۔ کہا کیسے معلوم ہو جائے گا، کوئی رسید آئے گی وہاں سے؟ کہاں رسید آئے گی؟ کہا کیا رسید؟ کہ رسید یہ آئے گی نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کوئی گناہ تم سے دور ہوا کہ نہیں، کوئی اچھائی تم میں پیدا ہوئی کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہی کوئی اچھائی جو تم میں نہیں تھی آ گئی ہو، کوئی برائی جو تم میں تھی وہ تم سے دور ہو گئی ہو، تو سمجھو کہ نماز کے قبول ہونے کی رسید آ گئی۔ اور اگر نماز پڑھتے رہو کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو سمجھو کہ نماز تو پڑھ لو مگر یہ نماز تمہاری وہاں قبول نہیں ہو رہی۔ اس میں ہے کوئی اختلاف؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز کی روح ہے حسن کردار، حسن اخلاق، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ تشہد پڑھیں گے تحیات پڑھیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پورا سورہ پڑھیں یا کچھ آیتیں پڑھیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ساری بحث جو ہے وہ کپڑوں پر ہو رہی ہے۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے کپڑے کچھ اور ہیں، آپ کے کپڑے کچھ اور ہیں، حضرت مولانا کپڑے کچھ اور ہیں، آپ کے کپڑے کچھ اور ہیں، آپ کے کپڑے کچھ اور ہیں، میرے کپڑے سب سے الگ ہیں۔ تو کپڑوں کے الگ ہونے سے شخصیت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کے لیے ارشاد ہوتا ہے روزہ ہے، اب روزے میں جھگڑا ہو رہا ہے کس وقت روزہ کھلے گا کس وقت نہیں کھلے گا، کوئی جھگڑے کی بات ہے یہ؟ اے بھائی اصل روزہ ہے کاہے کے لیے؟ ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، روزے کی اصل یہ ہے کہ تمہارا کردار پاکیزہ ہو جائے۔ تو اگر کردار پاکیزہ نہیں ہوا تو آپ نے 10 بجے رات کو بھی روزہ کھولا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور 5 بجے شام کو روزہ کھول لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز ہے کردار کا پاک ہونا۔ ان باتوں کو آپ حضرات کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا مشن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا۔ چونکہ حضرت تشریف فرمائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں خود لکھنؤ میں نماز عید پڑھاتا ہوں، سب سے بڑی نماز عید، لیکن اس سال میں نے رجب ہی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سال میں نماز عید نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ ایشباغ کی عیدگاہ میں جہاں سنی نماز عید الفطر ہوتی ہے وہاں جا کر حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی کے پیچھے میں نماز عید الفطر ادا کروں گا۔ میرے ساتھ بہت بڑی جمعیت شیعوں کی تیار ہوگی، تو میں نے کہا نہیں بھیا ابھی پہلا ایکسپیرینس ہے، پتہ نہیں کیا صورت ہے۔ تو میں گیا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ میرے ساتھ پہنچ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس خلوص کے ساتھ ہم گئے تھے اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہم سب لوگوں کا وہاں پر استقبال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ماحول چینج ہو گیا۔ حضرت بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ماحول چینج ہی ہوا۔ ہمارا ایک دینی مدرسہ ہے علی گڑھ میں جس کا نام ہے مدینۃ العلوم، ریزیڈینشل اقامتی مدرسہ ہے وہ۔ مسلم یونیورسٹی میں جو تھیولوجی کی فیکلٹی ہے، شعبہ دینیات، اس کے صدر ہیں وہاں پر، وہ 2 پارٹ ہیں فیکلٹی کے، ایک ہے شیعہ ڈپارٹمنٹ ایک ہے سنی ڈپارٹمنٹ۔ لیکن اس وقت جو ڈین ہیں سنی فیکلٹی کے، آپ شاید حضور واقف ہوں ان سے، ان کا نام ہے حضرت مولانا سعود عالم صاحب قاسمی، سعود عالم قاسمی صاحب۔ ہمارے ان سے روابط بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں گیا ہوا تھا علی گڑھ اپنے مدرسے میں، اپنے کالج میں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، کمرہ بند تھا، وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی میں نے کہا حضور مغرب کی اذان ہو گئی، آپ تشریف لے چلیے، ہمارے بچے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیے، وہ میرے ساتھ ساتھ آئے۔ میں اصرار کرتے کرتے ہلچل ہو گیا کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم اور سارے بچے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ چکے، اب ہماری باری، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے جو وہاں پر شیعہ پیش نماز تھے آقا تقی رضا برقعی، ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ تب سے ہمارے یہاں یہ ماحول بالکل چینج ہو گیا۔ اب کوئی شیعہ ان بات کو نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھانے والا کون ہے، نماز ہو رہی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سنی حضرات بھی دھیرے دھیرے اسی لائن کے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ جب ہم اللہ کے بارگاہ میں ایک ہو کر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ جب اس دربار سے ہم باہر نکلیں گے تو اللہ بھی ہم کو ایک رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ حضرات کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں آپ فرما سکتے ہیں۔ کوئی سوال اگر آپ فرمانا چاہیں؟ رات میں سے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے۔ آگے تشریف لائیے، بلکہ یہاں آ جائیے آپ پوڈیم پر۔
تعارف فرما دیجیے گا پہلے اپنا. میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں اور آپ کی جو خدمات ہیں خاص طور پہ اتحاد المسلمین کے حوالے سے اور علم کے فروغ کے حوالے سے جہالت کے خلاف جہاد وہ قابل ستائش ہے. مگر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک چیز تھوڑے سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مولوی حضرات کا ذکر کرتے ہیں مولوی حضرات کا کچھ تھوڑا سا وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء دو قسم کے ہیں جو شرعی لحاظ سے اسلامی لحاظ سے، ایک علماء سو اور علماء حق. اور جو چھوٹے مولوی حضرات ہیں ان میں بھی یا تو علماء سو کے کارندے ہیں یا کچھ نمائندے جو ہیں علماء حق کے. تو میری گزارش یہ ہوگی آپ سے کہ اگر آئندہ اپنی تقاریر میں اپنی باتوں میں اس چیز کی طرف زور رہے کہ علماء حق کی بات ہو یا اگر جہاد ہو تو آپ کو علماء سو اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف ہو. آپ تشریف رکھیں. بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ کا اسم گرامی؟ کوثر زیدی. کوثر زیدی. آپ تو میں نے کہا تھا تشریف رکھیں، ممکن آپ مجھ سے کچھ اور گفتگو کرنا چاہیں. میں نے آپ نے غالباً توجہ نہیں فرمائی ہوگی، میں جب علماء سو کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو ان کا نام ہی ملا لیتا ہوں. میں ملا ہی علماء سو ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ میں نے کہا کہ میں علماء کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے کسی سیکٹ کے ہوں. اور کئی مرتبہ میں نے اقبال کا شعر بھی پڑھا ہے کہ کار ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ مصرع بھی میں نے پڑھا ہے، اور یہ مصرع بھی میں نے پڑھا ہے کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. تو جب میں لفظ ملا استعمال کرتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ مجلس میں تشریف نہ لائے ہوں، تو میں نے کئی مرتبہ صراحت کر دی ہے کہ جب میں ملا کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد میرے کٹھ ملا ہوتے ہیں، جاہل کے جو عالموں کے لباس میں آ کر جن کو معلوم کچھ نہیں ہوتا، خالی فتنہ و فساد کی باتیں کرتے ہیں، جن کو ہماری اصطلاح میں علماء سو کہا جاتا ہے. علماء حق کی تو میں خود پیروی کرتا ہوں. میں نے خود عرض کیا کہ میں آیت اللہ سستانی کا مقلد ہوں، آیت اللہ خامنئی کا احترام کرتا ہوں. سنی حضرات میں جو چوٹی کے علماء ہیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اس کے صدر تھے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب، اور میں اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا، اور مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے یہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. تو جب بھی میں مولویوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کبھی نہ مولوی کا لفظ استعمال کرتا ہوں نہ عالم کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہمیشہ ملا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تاکہ اقبال والے پاکستان کے لوگ تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں ضرور ملا اور عالم کے فرق کو سمجھتے ہوں گے. اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی. جی جی. ہمارے یہاں کا مطلب وہ جاہلیہ کی جو قبائلی آپ نے اپنا اسم گرامی نہیں فرمایا. ڈاکٹر محمد رضا کاظمی. جی جی فرمائیے. ہمارے یہاں اسلام سے قبل جو جاہلیہ قبائلی تہذیب تھی اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر. اسکول جلائے جا رہے ہیں، جی اسکول جلائے جا رہے ہیں، وہ زنانے ہوں یا مردانے، اس کے تعلق کی کوئی پاکستان میں زنانے نہیں پائے جاتے ہیں بھائی. اچھا جی اچھا جی 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 گرلس کہتے ہیں سر. اچھا جی فرمائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں اس کے تعلق کی کوئی صورت ہے، جی اس کے تعلق کی کوئی صورت ہے. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے، مصیبت عظمیٰ ہے. اس کا جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے. جبکہ ہر فرقے کے علماء اب مدرسوں کے ساتھ ساتھ اسکول بھی بنا رہے ہیں. کچھ جاہل لوگ اسکول جلا رہے ہیں یا ان کے ذریعے سے اسکول جلوائے جا رہے ہیں. اس سے بڑی ٹریجڈی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس کو ہر قیمت پر، چاہے سنی حضرات ہوں چاہے شیعہ حضرات ہوں، مسلم تنظیمیں یہاں پر جو ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، کم سے کم ہر جماعت اپنا اس کو پوائنٹ آف ایجنڈا بنا لے کہ اس بلا سے ہم کو امت مسلمہ کو ہر قیمت پر بچانا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ ایران میں وحدت اسلامی کے سلسلے میں بڑی کثرت تعلیم دی جا رہی ہے. وہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تو دی جا رہی ہے، لیکن اس کے پڑوس میں جو ملک ہیں وہاں جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ایران کے ہی توسط سے کہا جاتا ہے چل رہی ہیں. یہاں کی تحریکوں میں یہاں جو طلباء تنظیمیں ہیں یا جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ईरान के वो सपोर्ट से जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो एक सिवाय तफरीका डालने के उसमें कोई वहदत का कोई अंसर नज़र नहीं आता। मेरा नाम ज़फ़र हुसैन है, मेरा ताल्लुक़ मदीनतुल इल्म से और गुलशन इकबाल इमाम बारगाह से मेरा ताल्लुक़। अगर मेरी इत्तला में तो ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे ईरान से पढ़ कर आ रहे हैं, चूँकि उनको मॉनिटर किया जाता है वहाँ से कि किस किस्म की ये तबलीग कर रहे हैं, लेकिन आप गलत नहीं कह रहे होंगे, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो, तो आपका फरीज़ा है और हम सब का फरीज़ा है कि ख़ास तौर पर ईरान से अगर बच्चा कोई पढ़ कर ऐसा आया है और निगेटिव बात कर रहा है तो आप वहाँ इसकी रिपोर्ट करें, वो ज़रूर चेक करेंगे। जी, कौन सा आप मेरा नाम अनीस ज़ैदी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामियात का शोबा है या रिलीजियस साइंसेस का शोबा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कंपैरेटिव रिलीजन क्यों नहीं पढ़ाते। तकाबुल अदियान जो हैं अगर वो शामिल कर लिए जाएँ तो मेरा ख्याल ये अब जो ग्लोबल विलेज हो चुकी है दुनिया, तो उसकी वजह से तकाबुल अदियान के हवाले से ज़्यादा बेहतर तौर पर सूरत सामने आई है। अगर कंपैरेटिव रिलीजन के शोबे यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिए जाएँ तो ये जो बिल्कुल एक ही ढक्कन में चलने वाली बात है, इससे ज़रा आदमी। जी, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें थोड़ी सी मैं तरमीम आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा, अगर आप इसे पसंद फरमाएँ। अर्ज़ करूँ, जहाँ तक अदियान का ताल्लुक़ है वहाँ पर तकाबुल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, लेकिन जहाँ तक इस्लामी फ़िरक़ों का ताल्लुक़ है वहाँ पर तकाबुल के बजाय आप तफ़ाहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और कोई सवाल? मैं आपसे जी सर, गुजारिश ये करना चाहता था कि आपने बहुत सारे हमारे जो मराज अज़ाम का तज़किरा किया, उसमें आपने ईरान और इराक़ के मराज अज़ाम का तज़किरा किया। एक मराज हमारे पाकिस्तान से भी वहाँ तशरीफ़ रखते हैं इराक़ में, जिनका इसमें ग्रामी बशीर साहब है, बशीर साहब है, उनका तज़किरा आपने नहीं किया। भाई अव्वल तो ये है कि मैंने मुर्दों का जिक्र किया है, अभी वो ज़िंदा हैं। बहुत अच्छा। आप वो बस एक उनका जिक्र किया उन्होंने जी, उनका भी फतवा यही है। वैसे तो बहुत से उलमा छूट गए, सबका नाम थोड़े बतौर मिसाल मैंने अर्ज़ किया था, लेकिन जितने भी मराजे हैं इस वक्त ईरान और इराक़ के, उन सब में आपस में मुख्तलिफ मसाइल में इख्तिलाफ़ है। इस मसले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि हमको वहदत इस्लामी हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। वाह, उनका भी यही है, उनका भी यही है जी, ज़रूर होना चाहिए। उनको निगलेक्ट नहीं किया गया था, बतौर मिसाल मैंने जिक्र किया था, मैं उनकी खुद बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनका भी यही है। प्रोफेसर अनीस साहब कुछ और कहना चाहते हैं, आइए तशरीफ़। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन्स की बात की थी, मैं फ़िरक़ों की बात नहीं कर रहा था। यानी मेरी मुराद जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म और दूसरे जो अदियान हैं या दूसरे जो मज़हब हैं या दूसरे जो अकायद हैं, अगर मुसलमान उन अक़ीदों को भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं तो हमारे तालिब इल्म जो है ज़्यादा बेहतर तरीके पे रोशन ख्याल। आपने जो फरमाया मैंने उसकी तायीद के साथ साथ आपकी बात को आगे बढ़ाया था। जब तक घर में आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बाहर कैसे होगी? तो मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, वो कंपैरेटिव रिलीजन्स तो होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ बाहमी इस्लामी फ़िरक़े जो उनमें भी तफ़ाहुम पैदा होना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। खातून आप कुछ पूछ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा बुलंद आवाज़। मेरा कहना सिर्फ ये इतना है कि घर के बाहर निकलने से पहले बच्चे का मदरसा उसी के घर होता है और माँ बाप से इसको वास्ता पड़ता है। पहला अगर वो शिया ही घराना है तो वो शिया ही करके प्ले, बाहर उसको जो सामना करना पड़ता है वो दूसरे उसकी मुखालफत ही का होता है। दैट्स व्हाई वो क्वेश्चनिंग आते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा। और स्पेशली अगर पेरेंट्स एक अहले सुन्नत या दो फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखता है तो वो बच्चा फिर क्या कर सकता है? अगर ये मोस्टली ना पाकिस्तान होता यही है कि अगर वालिद उसके अहले सुन्नत से हैं या शिया से हैं तो माँ भी इस बात पर मजबूर होती है कि वो अब बच्चे को उस तरफ ही करे। तो अब ऐसे में उस बच्चे की तालीम तरबियत पर क्या? हर माँ और हर बाप को बेटी ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने बच्चे को अपने मसलक के एतबार से उसके अकायद, उसके नज़रियात, उसके अमाल, उसके इबादत सबसे आगाह करे, मगर इस शर्त के साथ कि दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत के बीज न बोए। बस मैं शाहिद नवाब मेरा नाम है। मेरा सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है
کہ گزشتہ 10 سالوں میں کراچی اور پاکستان میں تعلیمی اداروں میں اور اچھے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ علم کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں، باہر آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اچھے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین اور وحدت اسلامی وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا نماز کے واقعات، نماز کا آپ نے فرمایا، میری 2-3 سننی، میں خود سننی ہوں، جبھی تو میں سن رہا ہوں آپ کو، میں تو میری ان سے یہ بات ہوئی کہ یہ نماز کے معاملات ہیں. ڈاکٹر قدر صادق صاحب یہاں کراچی میں بنوری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی انڈیا میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کیجیے اور مثالیں قائم کیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ نماز تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی پڑھ لیں گے، چھوڑ کے پڑھے، باندھ کے بھی پڑھ لیں گے. اور انہوں نے چھوڑ کے پڑھی ہوگی، جب انہوں نے نماز پڑھی ہوگی ہمارے سنی امام کے پیچھے، تو اپنی جگہ پڑھی ہوگی. ہم تو شیعہ کے پیچھے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نماز مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرے عوامل ہیں. تو یہ 2 باتیں، ایک تو کہ تعلیمی اداروں میں اضافہ ہوا، اور پھر کیا بات ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اور دوسری بات یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی کہ سنی علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک تعلیم کا سوال ہے شاہد میاں، میں نے پوری بات آپ کی سنی. مجھے اس سے ذرا سا اختلاف ہے. میں پاکستان میں جو تعلیم کی پوزیشن ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں. آپ کے پیش نظر اسٹیٹسٹکس ہیں تو میرے پیش نظر بھی اسٹیٹسٹکس ہیں. پاکستان کو جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا ایجوکیشن میں، اس کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. کچھ شہروں میں اگر تعلیم معیار بہتر ہو رہا ہے تو پاکستان کی آبادی شہروں میں نہیں ہے، زیادہ دیہاتوں میں ہے. تو اصل جو ہے وہ دیہات کے جو ہیں وہ اسکولز ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نماز کے متعلق جو بات عرض کی ہے، نماز میں صرف یہ فائدہ ہے کہ جب نماز ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں چپ کر روزہ تھوڑی رکھے ہوں گے، پھر آپس میں بات چیت بھی ہوگی. جب آپس میں بات چیت ہوگی تو انٹریکشن ہوگا تو غلط فہمیاں دور ہوں گی تو اتحاد خود بخود پیدا ہوگا. اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسائل شرعی تو میں نہیں بتا پاؤں گا، بہت ہو گیا ہے جو ہمارے مسائل ہیں فقہی. لیکن میں آپ کو بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ائمہ نے اس بات پر، ائمہ نے، ابھی تک تم نے مراجع کی بات کی تھی، اب میں ائمہ طاہرین کی بات کر رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین نے بھی بہت سختی سے ہم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہمیشہ سنی بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھو. چنانچہ وسائل الشیعہ میں آپ کو یہ واقعہ بھی مل جائے گا جو ہماری حدیثی معتبر کتاب ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیعہ ایک سنی مسجد میں گیا نماز. اس وقت مسلمانوں میں سنی شیعہ مسجد تو الگ الگ ہوتی نہیں تھی. وہیں جا کے اس نے نماز پڑھی. پھر اس نے آ کر امام سے کہا کہ اس مسجد میں ایک خارجی بھی آتا ہے جو مجھے پہچانتا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کرتا ہے، گالیاں دینا شروع کرتا ہے، سب و شتم کرنا شروع کرتا ہے، تب میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ اگر یہ کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی تم مسجد میں جانا نہیں چھوڑو گے. زیادہ سے زیادہ یہ کرو کہ اس کو دیکھ لو جہاں پر ہو، اس سے ذرا الگ ہٹ کے نماز پڑھو کہ تمہاری نماز بھی تمہارے بھائیوں کے ساتھ ہو جائے اور اس کے شر سے بھی اپنے کو الگ رکھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. میں ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مستفید گفتگو کی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور اس سے پہلے کہ آپ کی تواضع کی جائے، میں اپنے محترم معظم مولانا احترام الحق تھانوی کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ وحدت اسلامی کے حوالے سے دعائیہ کلمات پر آج کی اس محفل کو اختتام تک پہنچائیں. حضرت مولانا احترام الحق تھانوی. دعا بیٹھ کر ہوتی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأهل بيته الطاهرين المعصومين أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. دعا فرمائیے آج اس وقت علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں آج وحدت اسلامی پر جو گفتگو ہوئی، اے اللہ مسلم امہ میں وہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے سے آج امت مسلمہ پورے عالم میں جتنی بے وقار ہے، اے اللہ اس کا کھویا ہوا وقار بحال فرما دے. اے اللہ اس امت کو متحد فرما، اس کے آپس کے انتشار، افتراق اور اختلاف کو دور فرما دے. اے اللہ جو امت میں اتحاد کے لیے اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی اہلیت کے مطابق روئے زمین کے کسی حصے پر بھی کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو متحد فرما دے. آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اے اللہ امت سے مٹا دے اور ہماری آپس کی نفرتوں کو اور آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرما اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اور وحدت اسلامی کے لیے ان کی خدمات کو قبول فرما اور اللہ تعالیٰ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کو توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ وحدت اسلامی کو سننے کے لیے اور اس جذبے سے سرشار ہو کے اس وقت جو لوگ یہاں پر آئے، اے اللہ سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ ہے کہ امت متحد ہو. اے اللہ ہم سب کے جذبات کو، ہمارے احساسات کو اور ہماری تمناؤں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو متحد فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما اور مسلمان روئے زمین پہ جہاں پر بھی ہو، مغلوب اور کمزور ہو، وہاں وہاں اس کو قوت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہندوستان، کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں بھی مسلمان کمزور ہو یا مغلوب ہو، اللہ تعالیٰ سب جگہ اس کو غالب فرما اور سب جگہ اس کو ہمت اور قوت عطا فرما. علامہ رشید ترابی صاحب کی لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور ان کے مقام کو بلند فرما اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں اور ان کے فرزندوں میں جو لوگ آج ان کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کی خدمات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما اور ان کے بچوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ